سارے لوگ کچن کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ہم نے کام پر کیوں رکھا ہے؟ آپ سب اپنی مرضی کے مطابق کام کریں گی؟ اگر آپ لوگوں کو وقت پر کام کرنا نہیں آتا تو بتا دیں، ہم کسی اور کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ملازمہ ڈرتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا آج ہی دیر ہوئی ہے ورنہ ہم اپنا کام وقت پر ہی کرتے ہیں۔ صرف لیٹ ہی نہیں، ٹیسٹ بھی الگ ہے آج کے کھانے میں۔ نہیں بیٹا، کھانا روز کی طرح ہی بنی ہے، ہم اپنا کام احتیاط سے کرتے ہیں۔ اذلان ایوب مسکراتے ہوئے کہتا ہے، آپ ہم پر کوئی احسان نہیں کرتی ہیں، آپ کو اچھی خاصی رقم دیتے ہیں ہم اس کام کے۔ زہرا کو کافی غصہ آ رہا تھا۔ زہرا کو جیسے غصہ آیا، لیکن یہ تو ہمیشہ کا تھا۔ آپ خاموش ہو جائیں اذلان، ذرا سے دیر کیا ہوئی، آپ ساری تمیز بھول گئے ہیں۔ اذلان ایوب وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس وقت کچن میں خاموشی کا ماحول تھا۔ مایوسی کے ساتھ زہرا کہتی ہے، میں آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں، آپ سب اپنا کام کریں۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی لڑکی نے کہا، ممی آج کیا ہو گیا بھائی کو؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، ان کا تو روز کا ہی ہے، ہم نے تو اب انہیں سیریس لینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ الفیہ کہتی ہے، امی آپ بھائی کو لے کر زیادہ فکر مند نہ ہوا کریں، آپ تو جانتی ہیں وہ بچپن سے ہی ایسے ہی ہیں۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو تھی۔ یہ برتاؤ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے الفیہ، ان کا برتاؤ بوڑھے بچے سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ سخت لہجہ ان کے لیے مصیبت کھڑا کر سکتا ہے۔ اذلان صبر کا مطلب نہیں جانتا، صبر ایسی چیز ہے جو پہاڑ کو بھی موم کر دے۔ الفیہ شاید مجھے اذلان کو سمجھانا نہیں آ رہا ہے۔ نہیں ممی، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، بھائی سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہماری بات۔ اذلان پورے دن اپنے کمرے میں ہی ہوتا ہے، اگر وہ غصے میں ہو تو ان کے کمرے میں جانا کسی کا مناسب نہیں۔ رات کے وقت سارے لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، وہاں اذلان آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، لگتا ہے پھر کوئی تماشا ہوگا۔ آپ سب ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تم پھر کوئی نیا تماشا نہ کھڑا کرو۔ اذلان الفیہ کو دیکھتا ہے، اگر تمہارا کھانا ہو گیا ہے تو تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ الفیہ اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ آپ لوگ مجھے الفیہ کے سامنے برا بھلا نہ کہا کریں۔ زویب اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہتے ہیں، کیا انہیں آپ کی بے شرمی کے بارے میں پتہ نہیں ہے؟ جب آپ ہر نئی لڑکیوں کے ساتھ مووی کرتے ہیں، باہر جگہوں جگہوں پر آپ کی پوسٹر لگی ہوتی ہے، آپ ٹی وی پر آتے ہیں، سارے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، تب آپ کی غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ اذلان غصے سے اپنی کرسی سے اٹھ جاتا ہے اور زہرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اذلان جتنے بھی غصے میں ہو مگر اس کی ایک عادت اچھی تھی، وہ اپنے ابو سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرتا تھا۔ میں نے کئی بار آپ لوگوں سے کہا ہے کہ الفیہ کے سامنے مجھے رسوا نہ کیا کرے۔ زویب غصے سے کہتے ہیں، اگر عزت چاہتے ہو تو عزت کمانا سیکھو۔ زویب کی نظر اذلان کے ہاتھ پر پڑتی ہے جس پر ٹیٹو بنا ہوا تھا، اور یہ ٹیٹو کسی جانور کی شکل میں تھا۔ زویب زہرا سے کہتے ہیں، اپنے بیٹے کے ہاتھوں کو دیکھے، اس نے جہنم کی تیاری ابھی سے کر لی ہے۔ زویب یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ مریم آواز لگاتے ہوئے کچن کی طرف جاتی ہے، کھانا جلد ہی تیار کرے، معصوفہ اپی امی یہیں آ رہی ہیں۔ عبادت بس ہو ہی گیا ہے۔ اچھا تو آپ لے کر آئے، بابا انتظار کر رہے ہیں۔ ماریہ کھانا لگا رہی تھی، سارے لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ ابراہیم حسین مریم کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، کھانا بہت اچھا بنا ہے۔ مریم ابراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ہاں بیٹیوں نے جو بنایا ہے۔ سارے لوگ کھانا کھا چکے تھے، موسم بارش کا تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، شام بھی ہو چکا تھا، سارے لوگ لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمدانی اور مہرین لڑتے ہوئے لان کی طرف آ رہے تھے۔ ابراہیم حسین انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں، نانا جان مہرین کو سمجھائے، یہ ہمیں بہت تنگ کرتی ہے۔ اتنے میں عبادت کہتی ہیں، ہمدانی یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، مہرین واقعی میں ہمدانی کو کافی پریشان کرتی ہے۔ جی خالہ، آپ تو بھائی کی تعریف ہی کرے گی، عبادت مہرین کو چھیڑتے ہوئے کہتی ہے۔ اچھا آپ اپنے بھائی کا پورا نام بتائیں، مہرین نے ہکلاتے ہوئے زبان میں کہا، دانی۔ سارے لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ بچے کی عمر کم تھی، اس کے لیے صاف زبان میں کہنا بہت مشکل تھا۔ ان کے گھر میں سب محبت اور پیار سے رہا کرتے تھے۔ ابراہیم اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہتے ہیں، عبادت آپ مہرین کا مذاق بنانا بند کریں۔
اسی طرح کافی وقت گزر جاتا ہے ان سب کے ساتھ۔ معشوقہ اور ماریہ اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ مریم کے گلے لگتے ہوئے کہتی ہے، امی آپ اداس کیوں ہو رہی ہیں؟ ہمارا آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے۔ عادت کہتی ہے، ہمدانی کی اسکول کی چھٹیوں کے بعد ہمدانی تو یہیں آ جائیں گے۔ اتنے میں معشوقہ کہتی ہے، جی امی عبادت صحیح کہہ رہی ہے، ہم ہمدانی کو کچھ دن کے لیے یہاں بھیج دیں گے۔ مریم عبادت اور اپنی نانی جان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، نانی جان آپ ہمیں نہیں بلائیں گی؟ مریم مہرین کے گلے لگتے ہوئے کہتی ہے، ہاں بیٹا ہم آپ کو بھی بلائیں گے۔ معشوقہ کہتی ہیں، اگر آپ لوگوں کا ملنا جلنا ہو گیا تو اب چلے؟ اچھا امی چلتے ہیں، اللہ حافظ۔ اذلان ایوب اپنی وینٹی میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک لڑکی آتی ہے جو کہ نہایت ہی خوبصورت اور حسین تھی، اور بھلا ہوتی بھی کیوں نہ، اسے مس ورلڈ کا خطاب جو حاصل تھا۔ ہیلو ہینسم، لگتے ہو آج فری ہو؟ شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے اور اپنی آستین موڑتے ہوئے کہتا ہے، کیوں کیا ہوا ہے؟ اگر فری ہو تو کافی کے لیے چلے؟ اذلان اپنی نظر اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھتا ہے اور مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ لگتا ہے تمہیں نہ سننے کی بری عادت لگ چکی ہے۔ فلک مسکراتے ہوئے کہتی ہے، شاید ہاں۔ تمہیں ہمارے ساتھ جانے میں پرابلم ہی کیا ہے؟ لوگ ہمیں کپل تھوڑی نہ سمجھیں گے۔ اذلان ایوب اسے غصے سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے، لڑکی گھبراتے ہوئے کہتی ہے، تم کسی کو ڈیٹ کرو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اذلان ایوب اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، پھر تم کسی اور کو ڈھونڈ لو۔ اور اذلان یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ بات سارے لوگ جانتے تھے کہ اذلان ایوب لڑکیوں سے کم تعلق رکھتا تھا۔ فلک اسے جاتا ہوا دیکھ کر کہتی ہے، اسے کبھی نہ کبھی میری قدر ہوگی۔ اذلان اپنے گھر کی طرف آتا ہے۔ الفیہ اپنی ممی سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ ممی بھائی کی مووی ریلیز ہونے والی ہے کچھ ہی دنوں میں، آپ دیکھنا یہ مووی بھی ہٹ ہونے والی ہے۔ زہرا الفیہ کو دیکھتی ہے۔ پیچھے اذلان ایوب ان دونوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اذلان الفیہ سے کہتا ہے، یعنی آپ ہماری مووی دیکھتی ہیں؟ الفیہ اذلان کی آواز سن کر چونک جاتی ہے۔ اذلان اس کی طرف آتے ہوئے کہتا ہے، آپ میری ساری مووی دیکھتی ہیں؟ الفیہ گھبراتے ہوئے کہتی ہے، جی بھائی گھر پر ہی۔ اذلان غصے سے کہتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو کئی بار منع کیا ہے، سوری بھائی اب سے نہیں دیکھوں گی۔ یہ کہہ کر الفیہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ زہرا اذلان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اگر واقعی تمہیں اس بات پہ شرم ہے تو پھر مووی کرتے ہی کیوں ہو؟